أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے منہ بند کر لو میوٹ کر دو چلیں تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں تو خیر ہم نے نہیں پڑھا تھا سورہ الاعراف، ہم نے وہ کیا تھا ہیلنگ دا مائنڈس ہارٹس اینڈ سولس، لیکن اس سے پہلے والی ویک میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ الاعراف کی آیا نمبر 58، اور میں نے کہا تھا میں نارملی میں 10 کروں گی تو آئی ول فنش ایٹ 60، لیکن میں نے 60 پہ اس لیے نہیں ختم کیا تھا کہ 58 کے بعد a new topic was starting، اور ہر دفعہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ایک آیت ایکسٹرا ہے تو وہ ایک آیت میں کر لیتی ہوں، اور اگر لگتا ہے کہ 2 آیات ایکسٹرا ہیں تو وہ 2 کر لیتی ہوں یا 2 چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھے کہ ہم نے 58 تک کیا، اور آج ہم انشاءاللہ 59 سے شروع کریں گے which is another topic، نیو ٹاپک قرآن کے لیے، ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے لیے تو نیو نہیں، ہمارے لیے نیو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد آپ سب کو معلوم ہے certainly definitely، لقد ارسلنا we sent، ارسلہ بھیجنے کو کہتے ہیں، تو we sent اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو بھیجا، certainly we sent نوح علیہ السلام، وہ تو علیہ السلام نہیں کہیں گے لیکن ہم ایڈ کر لیتے ہیں، الی قومہ to his people، الی قومہ to his people to his nation، فقال and he said، تو آگے اب جو said ہے وہ آگے آئے گا، پہلے اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ certainly we sent نوح علیہ السلام to his people and he said، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان کے لوگوں کی طرف، تو انہوں نے کہا، کیا کہا، یا قومی، او مائی پیپل، اعبد اللہ، ورشپ اللہ یعنی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یا عبادت کرو اللہ کی، جیسے ورڈ فار ورڈ ہے، تو یا قوم، او مائی پیپل، اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم not for you there is anyone worthy of worship، الہ کا مطلب کیا ہے، ڈیٹی یا worthy of worship، یعنی کہ اردو میں آپ کہیں گے نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی معبود، نہیں ہے تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہن اس کے سوا کوئی معبود، غیرہ کوئی اور، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، انی انڈیڈ بے شک، اخاف آئی فیئر میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، فار یو دا پنشمنٹ آف اے گریٹ ڈے، کس چیز کا، کہ میں آپ کے لیے ڈرتا ہوں، آئی فیئر فار یو دا پنشمنٹ آف اے گریٹ ڈے، دوبارہ آئی ریپیٹ ان انگلش کیونکہ میں نے مکس کر دیا تھا اردو انگلش دونوں، او مائی پیپل، او مائی نیشن، ورشپ اللہ، ناٹ فار یو دیر از اینی ون وردی آف ورشپ ایکسپٹ ہم، یہ کیا چیز ہوا، توحید، انڈیڈ آئی فیئر فار یو دا پنشمنٹ آف اے گریٹ ڈے، اردو میں ہے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی اس کے سوا معبود، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا، کے عذاب کا۔ تو یہاں سے کیا سٹارٹ ہوتا ہے، دیر از اے ڈسکرپشن آف سم پروفٹس یعنی انبیاء اور میسنجرز جو ہیں، پروفٹس اینڈ میسنجرز، ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ آف دیئر پیپل، آف دیئر کمیونٹیز، یہ جو ان کا کس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے آلریڈی قرآن میں اب تک جتنا پڑھا ہے سورہ الاعراف تک، اس میں ہم نے آدم علیہ السلام کا کافی چیزیں ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، بیچ میں کئی واقعات ہم نے پڑھ لیے جو کہ ہم نے شروع سے لے کے اب تک پڑھا ہے۔ یہاں فرسٹ ٹائم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آیا، ایک تاریخی اکاؤنٹ آیا ہے فار، اور بہت بریف آیا ہے، آف نوح علیہ السلام، بہت ہی بریف ہے یہ نوح علیہ السلام کا پورا قصہ نہیں ہے، مین پرپز یہاں پر ہے کہ اب تک ہم جو مین فیچرز پڑھتے آ رہے تھے قرآن میں، سچ ایسے ہم کہہ رہے تھے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، نیچر آف ایمان کیسا ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا میسج کس طرح ڈیلیور کیا میسنجرز نے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا نا کہ کس طرح ڈیلیور کیا، ہاؤ پیپل ریسیوڈ اٹ، پیپل نے اس کو کیسے ریسیو کیا، اور میسنجر کا ریئیکشن کیا تھا ان کے رسپانس پہ، اینڈ فائنلی کہ پینشمنٹ کیا ہوگی ان لوگوں کی جس کے لیے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ پنشمنٹ ملیں گی۔ تو اونلی وہ والے ایسپیکٹس اس سٹوری میں نوح علیہ السلام کے جو اب تک ہم پڑھ رہے تھے پچھلے سورہ الاعراف میں، تو وہی چیزیں ابھی آؤٹ لائن ہوئی ہیں اس جگہ پہ، اس سورہ میں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یعنی کس کی طرف بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو؟ ان کی قوم کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے میسنجر نہیں آئے تھے ان کو ہدایت کرنے کے لیے، جیسے کہ لاسٹ میسنجر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری دنیا کے لیے یونیورسلی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تھے، اور وہ میسنجر اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا تھا۔ ارسلنا، اللہ کہتے ہیں میں نے چوز کیا تھا، اور ان لوگوں میں سے چوز کیا تھا جو کہ اس قوم کے لوگ تھے، انہی میں سے، تاکہ وہ انہی کے لوگ ہوں، انہی لوگوں میں سے ہو اور انہی کی لینگویج بولتے ہوں۔ دیکھیں، اور یہ پیٹرن اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ اڈاپٹ کیا ود آل میسنجرز۔ جو بھی میسنجر آیا نا، جتنے بھی میسنجر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر آئے، تو وہ پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب یہ کہاں پر رہ رہے تھے نوح علیہ السلام؟ یہ کہہ رہے یہ ہم نے جو ابھی ہسٹری پڑھی ہے اس میں یہ کہ وہ عراق میں رہتے تھے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم ہسٹری میں نہیں جائیں گے، وہ عراق میں رہتے تھے، اور وہاں کے لوگ جو آؤٹ ورڈلی تو بڑے سویلائزڈ تھے، بڑے سویلائزڈ تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ شرک میں انوالو ہو گئے تھے۔ تو وہ شرک کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ لکھ لیجئے، سورہ نمبر 2 آیا نمبر 213 میں ہم نے پڑھا تھا کہ پوری امت جو ہے وہ ایک مین کائنڈ تھی۔ مین کائنڈ واز ون امت، پوری مین کائنڈ جو تھی وہ ایک امت تھی، وہ ایک ہی امت تھی، اور پھر اللہ نے پروفٹس بھیجے جو کہ ان کے لیے خوشخبری بھی لا رہے تھے اور وارننگز بھی لا رہے تھے، بشیرا و نذیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یعنی ان دا بگننگ آف دا کریشن، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پہلے تو ایک ہی انسان تھا، پھر اس کے بعد وہ پوری نیشن بنتی گئی، اور وہ نیشن کس پر تھی؟ پیور توحید پر تھی، پیور توحید پہ تھی، اس میں شرک نہیں تھا، اس میں شرک بالکل نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نیریٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بٹوین آدم علیہ السلام اینڈ نوح علیہ السلام کتنے کتنے جنریشن گزرے؟ وہ کہتے ہیں دیر ور 10 قرن، 10 قرن تھے بیچ میں، قرن، قاف را نون، قرن تھے، اور وہ سب کے سب اسلام کے ٹرو اسلام پہ رہ رہے تھے۔ اب قرن کتنا ہوتا ہے اس کے دو اوپینینز ہیں، ایک ہے اٹس اے پیریڈ آف ٹائم، لانگ پیریڈ آف ٹائم، ایک دن، 2 دن، 1 سال نہیں ہے۔ اٹ کین آئدر بی اے سینچری یعنی 100 سال، اور اٹ کین بی اے فل جنریشن۔ اب اگر سینچری ہے سمجھے، تو اگر 10 قرن ہے تو پھر 10 سینچریز ہو گئے، یعنی کتنا ہوا؟ 1000 سال ہو گئے، 10 ملٹیپلائڈ بائی 100، 1000 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب، لیکن اگر اس کا مطلب ہے 10 جنریشنز قرن کا، تو پھر اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرنے جائیں گے تو ہمیں ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن 1000 سال سے زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کتنی ان کی عمر ہوتی تھی، کوئی 500 سال زندہ رہ رہا، کوئی 900 سال۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا 950 سال قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ان کی لائف سپین واز مچ لانگر۔ سو بٹوین آدم علیہ السلام اینڈ نوح علیہ السلام وہ جو 10 قرن تھے، چاہے وہ جنریشن تھا چاہے وہ سینچری تھا، وہ ٹرو مسلمز تھے، اور پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ ڈس بلیف یا کفر یا شرک جو ہے وہ کریپ ان کرتا گیا، اندر داخل ہوتا گیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ڈسینڈنٹس آف آدم جو تھے، آدم علیہ السلام کے جو ڈسینڈنٹس تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ریلیجن کو لوز کرنا شروع کیا، اینڈ دے اسٹارٹیڈ کمیٹنگ سنس، لیکن اسٹل دے ور بلیوڈ ان توحید۔ جیسے کہ گناہ کر رہے ہیں، ہم لوگ سب توحید مان رہے ہیں، ہم لوگ سب توحید پہ، لیکن ہم گناہ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ڈیسینسٹائز ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگنورنس جو ہے، جہالت جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہی تھی اس وقت، اور جو رائچس لوگ تھے، جو متقی لوگ تھے، وہ ان میں کم تھے۔ ابن عباس ہی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ indeed there were 5 righteous men among the people of نوح علیہ السلام۔ 5 رائچس مین کا نام جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جب when they died، جب وہ مر گئے، تو شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیں ان کے آپ سٹیچوز بنا کے رکھ دیں، ان کو ایسے رکھیں، سٹیچوز کو ایسے پلیسز پہ، گیدرنگز پہ رکھیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ پہ لگا دو ایز اے ریمائنڈر۔ یہاں پر نہیں، ہمارے پاس ہر چیز راؤنڈ اباؤٹ پہ لگے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہے یہ فلاں چیز ہے، تو ویسے ریمائنڈر ہوگا تاکہ اور ان لوگوں نے یہ کر دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کو ورشپ نہیں کرتا تھا، ان کی عبادت نہیں کرتا تھا ان سٹیچوز کی، وہ آئیڈل ورشپرز نہیں تھے until when they died۔ وہ جنریشن مری، پھر دوسری جنریشن آئی، اور وہ جو سٹیچوز کا جو پرپس تھا وہ بھلا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ then they began to worship them۔ یہ بخاری میں ہے، آپ اس کی پوری حدیث پڑھ لیجئے۔ لیکن ایکچولی کیا ہوا، یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوا کہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں یا 8 دن میں ہو گیا۔
It happened during a few generations. जैसे आपको समझ आ रही है कि ये अब मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कैसे हुआ, डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि आपको हर तफसीर में डिटेल मिल जाएगी, कोई सही होगी कोई गलत होगी लेकिन मिल जाएगी। हमारा जो पॉइंट है मेन ये है कि ये जो 5 राइचस पीपल थे जब ये फौत हो गए, जब अच्छे तक मुत्तकी लोग थे, अकॉर्डिंग टू देम वो नेक लोग थे, तो जब वो जैसे ही वो फौत हो गए तो शैतान ने उनको एक विस्परिंग की और उनसे ये कहा कि आप लोग जाए, देखिए ये तो फौत हो गए, अब आप इनके कब्रों पे जाके बैठा करें, आप रिट्रीट करें, अपने घर को छोड़ें और इनके कब्रों पे जाके बैठें। और इस तरह क्या होगा, आपको याद आएगा कि इन कब्रों पे आप बैठे हुए हैं कि ये लोग नेक लोग थे, और आप वही चीज करेंगे जो इन्होंने आपको सिखाया था या ये जो करते थे, ठीक है ना, यू विल फॉलो देम। फिर उसके बाद जो जनरेशन आई या उसके बाद आई, उसको शैतान ने नेक्स्ट किसी भी जनरेशन में शैतान ने कहा, तब कहा कि आप इसके स्टैचूज बना लीजिए और ये आप इसको आइडल्स की तरह ले लीजिए, और ये नहीं कहा कि वर्शिप करें, उसने कहा कि उसने उनको ये जो कहते हैं ना शैतान ब्यूटिफाई करता है आइडिया को, ठीक है ना, तो उनके दिमागों में ये डाल दिया कि जब आप इनको देखेंगे तो आपकी याद दहानी आपको होगी और आप अपने आप को संभाल लेंगे, राइचियस कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीपल वुड कम, लेकिन वो फॉरगेट उन्होंने कर लिया कि ये स्टैचूज यहाँ पर क्यों है। अब मेरी औलाद को जो पता होगा वो उसकी औलाद को नहीं पता होगा। जिस तरह हम अपनी जनरेशन, जो हमारे माएँ करते थे, हमारे बाप दादा करते थे, हम कहाँ अभी, हमें वो चीज़ें थोड़ी मालूम है। फिर शैतान ने उनको आहिस्ता आहिस्ता सजेस्ट किया कि देखें ये आइडल्स हैं, आप इनको वर्शिप करें। क्यों कि आप अल्लाह के साथ इनको वर्शिप करेंगे क्योंकि आपके जो फोर फादर्स थे, आपके जो आबाओ अजदाद थे, वो यही करते थे। अब आबाओ अजदाद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये डाल दिया, उनके दिलों में ये डाल दिया, उनके लिए मुज़य्यन कर दिया, ब्यूटिफाई कर दिया कि आप आइडल्स को वर्शिप करें बिकॉज आपके बाप दादा ये करते, योर फोर फादर्स यूज्ड टू डू दिस। सो दैट इज हाउ शिर्क स्टार्टेड। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि, और ये खासकर इस पैगाम के साथ भेजा कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की कॉल को रिस्पॉन्ड किया। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या चीज स्ट्रेस किया, नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज यहाँ पर कुरान में मौजूद हैं कि इन द फर्स्ट सेंटेंस फ़क़ाला, उन्होंने क्या कहा, या कौमी उबुदुल्लाह, कि ऐ मेरे लोगों आप अल्लाह की वर्शिप करो। उन्होंने अल्लाह से कहा कि तौहीद जो है, एसेंस ऑफ आवर दीन इज व्हाट, तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। सेकंड सेंटेंस क्या था, इन द सेकंड सेंटेंस वो कह रहे हैं मालकुम मिन इलाहिन गैरु, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप अदर देन हिम, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं ना, इसी तरह। फिर उनको ये परसुएट करने की कोशिश की, उनको ये कोशिश की कि आप शिर्क छोड़ दें और कुफर छोड़ दें, जो कि उस वक्त स्प्रेड हो रहा था अमंग द पीपल। कितने जनरेशन गुजरे थे ये एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन स्प्रेड हो रहा था। सो ये एक सॉलिड अनचेंजेबल बेसिस था ऑफ द डिवाइन फेथ, कि वो गारंटी करता है कि अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की यूनिटी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी, दैट इज द मेन डायरेक्शन ऑफ आवर दीन, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, एंड दैट इज आवर गोल। तो इट इंश्योर्स कि ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग, मैं और आप, हम फ्री हैं किसी और की इंस्लेवमेंट से। वो बुत कहाँ से शुरू है कि आप अल्लाह के स्लेव हैं तो अल्लाह की इबादत करो। अब्द किसको कहते हैं, स्लेव को कहते हैं। तो इसीलिए हमें और किसी की इंस्लेवमेंट नहीं चाहिए, ना तो मेरे डिजायर्स ना आपके डिजायर्स, मैं आपके डिजायर्स पे नहीं जीऊंगी, आप मेरे डिजायर्स पे नहीं जिएंगे, हम लोग सब फ्री हैं, वी आर ऑल द स्लेव्स ऑफ अल्लाह। तो उन लोगों को इट हेल्प्स दोज हु एक्सेप्ट इट, जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, दे राइज अबव देयर ओन डिजायर एंड अबव एनी अदर्स डिजायर, और वो रेजिस्ट कर लेते हैं किस चीज को, टेम्पटेशंस को और थ्रेट्स को। अभी आप मुझे टेम्प्ट करती हैं कि ये करें, या मैं आपको टेम्प्ट करती हूँ कि ये कोई गलत काम, आप टेम्प्ट भी हो जाएंगे और फिर आपको थ्रेट भी मिलेगी, आप ये नहीं किया तो ये नहीं किया तो वो। तो ये सब चीजें जो हैं आप उससे बालातर हो जाएंगे, यू विल बी ओनली अ स्लेव ऑफ अल्लाह। थर्ड सेंटेंस में वो कह रहे हैं इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अजीम, यानी कि मैं डरता हूं आपके लिए एक पनिशमेंट के लिए। अपने लोगों को वार्न किया उन्होंने, किस चीज से, उस डेंजर से, उस ग्रेट पनिशमेंट से, अजाबुन अजीम से, जो कि उनको फेस करना पड़ेगा इन द इवेंट कि वो अगर तौहीद पे ना रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने ये तीनों मैसेजेस अपने लोगों को कन्वे किया, उनको वार्न किया, रिजेक्ट कर के उनको कि अगर आप ये रिजेक्ट करते हो जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपको भाई की तरह कह रहा हूँ, बिल्कुल डीपली कंसर्न्ड हूं मैं आपकी वजह से, और मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूँ, एक ऑनेस्ट काउंसल दे रहा हूँ। तो तमाम प्रॉफिट्स जो हैं उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव जो कम्युनिटीज थी उनको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बताए। अब तौहीद एक प्रिंसिपल है, यू हैव टू फॉलो, उसके एक एक चीज को आप, एक एक पहलू को भी आप देख सकते हैं।
تو ان کو گڈ نیوز دے دیا کہ اگر آپ توحید پہ ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. اب یہاں لکھا ہوا نہیں ہے جنت، مگر یہی ہے کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور اگر آپ نے ریفیوز کیا ٹو بلیو تو آپ کا ایک پنشمنٹ ہوگا جو عذاب عظیم ہوگا، جو کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو اب بھی جو پریزنٹ کمیونٹی ہے ہمارے لیے کیا فائدہ رکھتی ہے؟ ہمیں ہسٹری پڑھ کے. بعض لوگ ہسٹری کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن مجھے اتنا شوق نہیں ہے. لیکن اسلامک ہسٹری کا اس لیے ہوتا ہے کہ اٹ افیکٹس اٹ انکلوڈنگ می اینڈ یو. ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم پاسٹ کمیونٹی سے ہم لیسن سیکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بن گیا؟ اٹ بیکیم اے سورس آف کمفرٹ کہ بھائی اس طرح صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ قرآن میں آ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. ان لوگوں نے بھی نوح علیہ السلام کو بلیو نہیں کیا. تو یہ ان کے لیے کمفرٹ تھا کہ او تمام میسنجرز کے ساتھ یہ ہوا ہے یا زیادہ تر کے ساتھ ہوا ہے. آیا نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ said the chiefs. ملا کس چیز کو کہتے ہیں؟ چیف کو کہتے ہیں. جو سردار ہوتے ہیں، جو چیف ہوتے ہیں، جو انفلوئنشل پیپل ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ من قومی، فرام ہز پیپل. انا انڈیڈ وی لنراک شورلی وی سی یو فی ضلال مبین، ان کلیئر ایرر، ان کلیئر مس گائیڈنس. ضلال ہے یعنی مس گائیڈنس ہے، اور مبین یعنی کلیئر. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، سرداروں نے ان کی قوم کے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں. said the chiefs of his people, indeed we see you in clear error. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کلیئر ہے، اسٹریٹ فارورڈ ایڈریس ہے جو کہ نوح علیہ السلام کو نے دیا، اور نوح علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو کیا جواب دیا. ملا میں نے آپ کو بتایا کہ چیف کو بھی کہتے ہیں، ہیڈ مین کو کہتے ہیں، امپاورڈ ایلڈرز آف اے کمیونٹی یا ایک گروپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو کلیئر ضلال مبین میں، کلیئر گمراہی میں ہیں. So the sense of what his people said، انہوں نے جب کال کیا، ان کو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ایکچولی ہمیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے ہم آپ کی بات مانیں. یو آر ٹیکنگ us away from that. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم دین کو نہیں چھوڑ رہے، ہم دین کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم کسٹمز کی بات کرتے ہیں. اگر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی کسٹمز ہے، پہلے سے جاہلیہ کے کسٹمز ہیں، ہم کہیں گے ہمارے ہمارے ماں باپ بھی کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی اور پردنانا بھی کرتے تھے، یہی جنریشن سے ہمارا چلا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب نبی کا طریقہ کیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کیا تھا. تو اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ ہمیں ریسریکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پنشمنٹ ہوگا یا ریوارڈ ہوگا. تو پنشمنٹ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا دوبارہ ریسریکٹ کیا جائے گا؟ بول نہیں رہے یہاں پر، لیکن ان کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب آپ جو پنش کے سپرسٹیشن کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ غلط بات بول رہے ہیں. پھر آیا 61 میں قالا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولیکنی رسول من رب العالمین. اتنے آرام سے جواب دے رہے ہیں نوح علیہ السلام. قالا ہی سیڈ یا قومی، او مائی پیپل، لیس بی ضلالہ، دیر از نو ایرر آن مائی پارٹ، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، لیسا نہیں ہے، بی ضلالہ میرے اندر کوئی بھی گمراہی. ولیکنی رسول من رب العالمین، ولیکنی بٹ یا رادر رسول a messenger، یعنی ولیکنی rather I am رسول a messenger من رب العالمین from the رب of the worlds، رب العالمین، بلکہ میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. بڑے آرام سے جواب دیا. تو آیت نمبر 62 بھی اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با لام غین، یعنی کسی کو پہنچانا، کوئی چیز آپ کو پہنچانا. اس کو جیسے تبلیغ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں تک اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں، اسی سے وہ ورڈ نکلا ہے. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با لام غین. بلغ یبلغ تبلیغن، بلغ یبلغ تبلیغن فارم ہے ٹو. تو ابلغکم I convey to you رسالات the messages، رسالہ یعنی میسج، اور رسالات is plural of رسالہ. تو رسالات the messages ربی of my Lord، of my رب. وَأَنْصَحَ لَكُمْ، and انصحہ نصیحت جیسے ہم کہتے ہیں، نصح ینصح اور نصحن. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ نون صاد ہا، نون صاد ہا. اور نصح ینصح نصحن کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے بہتری چاہتا ہوں. آئی وش گڈ فار یو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم سنسیئر ٹو یو. یہ نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری. انصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، وعالم اینڈ آئی نو
من اللہ فرام اللہ ما لا تعلمون what not you know. اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو. تو 61 62 میں جب اتنے ہارش ورڈز نوح علیہ السلام کی قوم کے چیفز نے بولا، نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے ان چیفز کو جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ان چیفز کو. قال الملا تھا نا، انہوں نے نہیں کہا یا ملا، نہیں کہا. انہوں نے کیا کیا؟ بہت اپنے ایلوکوینٹ طریقے سے، جو کہ ایک پروفٹ کے لیے اپروپریٹ ہوتی ہے، جو which befits a prophet، انہوں نے کہا یا قومی. انہوں نے اپنے لوگوں سے پھر کہا. He continued speaking to his people. جب دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کے جو لیڈرز ہیں وہ جاہل ہیں، تو آپ نے ان سے مغز ماری نہیں کرنی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ قوم سے ہی آپ کہیں یا قومی او مائی پیپل. تو ہی کنٹینیو ٹو اسپیک ٹو ہز پیپل. اور سیکنڈ انہوں نے کیا کہ نمبر ون تو انہوں نے نہیں کیا ہی ڈزنٹ رسپونڈ ٹو دا چیف، ٹھیک ہے نا، اور بہت پولائٹلی. سیکنڈ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہی لیفٹ این ایگزامپل فار آل آف اس. ہم جب دعویٰ کرتے ہیں، ہم جب پریچ کرتے ہیں، ہم جب ریفارمرز بنتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ایک ایجوکیشن اور گائیڈنس جو ہے وہ یہ ہے، ہماری ایگزامپل ہے کہ آپ ایک طریقے سے جواب دیں اور آپ پرواہ نہ کریں کہ آپ کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے لوگوں کے کہنے کا نہیں پرواہ کرنا ہے. اور پھر تیسری، ہی ڈڈ ناٹ رسپونڈ آن دا سیم ویو لینتھ. نہ تو وہ غصے ہوئے، نہ تو انہوں نے غصے میں جواب دیا. میرے ساتھ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی غصے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے. اب میرے دل کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں سوچتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں، اب غصے میں جواب نہیں دینا ہے. اب کوئی مان نہیں رہا، کوئی نہیں مان رہا ہے، پھر میں آرام سے ان کو جواب وہ دیتی ہوں جو کہ بالکل سمپل جواب ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، یو ٹرائی ٹو ریموو دیئر ڈاؤٹس. ان کے ڈاؤٹس کو ہٹاؤ. کس طرح سے؟ سمپلسٹ ورڈز میں، سمپلسٹ ورڈز میں. کہ وہ جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دلالی آپ بہت زیادہ دلالی میں، آپ بہت زیادہ مس گائیڈنس میں، تو آپ ان کو یہ بتاؤ، سمپلی بتاؤ کہ نہیں، میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتا دو کہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ العالمین، کہ میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ایک میسنجر ہوں. اور پھر یہ بھی کہہ دو کہ میں، نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ اور میں اپنے رب کے میسیجز آپ کو کنوے کر رہا ہوں، وَبَلِّغُکُم رِسَالَاتِ رَبِّ. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے سنسیئر ہوں، وَأَنصَحُ لَکُم. اور پھر میں یہ بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ سے وہ چیزیں جانتا ہوں، میں اللہ کا میسنجر ہوں جو آپ کو نہیں معلوم. کتنے پیارے طریقے سے جواب دیا. تو ان کے جو ایکیوزیشنز تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ جو الزامات مجھ پہ لگا رہے ہو وہ ٹرو نہیں ہیں. لیکن یہ کہ وہ غصے نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، ان کو غصے میں جواب نہیں دیا. اینڈ دا فیکٹ ریمینڈ کہ وہ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو میرے اللہ نے مجھے بتایا میں اس پہ چل رہا ہوں. میں آپ کے اینسیسٹرل کسٹمز، جو آپ کی اگنورنس، آپ کی جہالت میں ہے، اس کو میں نہیں فالو کر رہا ہوں. بالکل بتا دیا کہ جو رب آف دا ورلڈ ہے، رب العالمین ہے، میں اس کے کمانڈز کو فالو کر رہا ہوں. کتنے مزے کی بات ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے جو میرا رب سکھا رہا ہے، یعنی میں اپنے رب کی گائیڈنس میں یہ چیزیں کر رہا ہوں. تو ان کی سول مشن جو تھی کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ میرا میسج، میرا مشن یہ کہ میں میسج کنوے کروں، اللہ کا میسج. اور میں اس لیے کنوے کروں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. انصح لکم. کتنی پیاری بات ہے. اب چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے نوح علیہ السلام کا. تو انصح کا مطلب ہے مینز گڈ اینڈ سنسیئر ایڈوائس، لیکن اس کے ساتھ انٹینشن صحیح ہونی چاہیے ٹو بینیفٹ سم ون. اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو ایکسپریشن کہنا ہے رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسائسیولی کہہ رہے ہیں کہ شرک میں نہیں بلیو کرو، شرک نہیں کرو، شرک پریکٹس نہیں کرو، کیونکہ رب کون ہے؟ رب العالمین صرف ایک ہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ سب آپ کے ڈاؤٹس کو میں کلیئر کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ نہیں مانی، بس یہی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھ رہا بھی نہیں، لفظ یوز کیا تھا خوفن، اخاف، کہ مجھے یہ خوف ہے. دیکھ رہا میرا خیال ہے دوسرے پیغمبر کے اس میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے یہ ڈر ہے، اخاف، مجھے یہ خوف ہے کہ لاسٹ ڈے پہ جب آپ ہوں گے تو آپ کے پاس لیک آف نالج بھی ہوگا، لیک آف اویئرنیس بھی ہوگا، آپ آخرت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کو مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کو پنشمنٹ ملے گی. تو اور خود اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ نالج دی ہے. اب وہ سامنے سے کیا نہیں، سامنے سے انہوں نے ان کا، پھر اب نوح علیہ السلام آگے اور کنٹینیو کرتے ہیں. اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. اوا عجبتم، ڈو یو ونڈر،
اس کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ عجب لگ رہا ہے. روٹ لیٹرز جیسے ہمیں عجیب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہ عجب ہے. عین جیم با. عجب کے دو تین میننگز، دو تین کافی میننگز ہیں عربک میں. عجب امیزمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے سب، لیکن اس وقت جو ہے آپ کو کیا یہ عجیب لگ رہا ہے، امیزمنٹ. اور عجب کسی چیز کو پسند کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سے بڑے وہ ہو گئے، امپریس ہو گئے. تو اس میں ہے عجبہ یا عجبو عجبن. عین جیم با. عجبہ یا عجبو عجبن. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ونڈر کرتے ہیں، کیا آپ کو اس پہ تعجب ہے، کیا آپ اس میں حیران ہوتے ہیں. او عجبتم ان جاءکم دیٹ there has come to you ذکر. ذکر کیا ہے؟ ریمائنڈر. من ربکم. اب یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. او عجبتم ان جاءکم ذکر کہ there has come to you a reminder من ربکم from your رب علی رجل منکم. علی یعنی on یا upon رجل a man منکم from among you. Do you wonder that there has come to you a reminder from your رب on a man from among you? تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے آئی ہے تمہارے پاس ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر تم میں سے. رجل ایک مرد پر تم میں سے، تمہارے لوگوں میں سے. لیونذرکم so that he may warn you. لیونذرکم وارن کرنا. لیونذر so that he may warn you. وَلِتَتَّقُوا and that you be conscious of Allah. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ so that you may receive mercy. You may receive mercy. تاکہ وہ ڈرائے آپ کو، وارن کرے آپ کو، اور تاکہ تم تقوی اختیار کر لو اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم that you may receive mercy. شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ آیت نمبر 63 جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک unusual ڈاؤٹ نہیں تھا. یہ ڈس بلیورز کے لیے، کیونکہ مینی کمیونٹیز جو ہیں انہوں نے یہی کویشچن کیا. یہ نوح علیہ السلام نے کی کمیونٹی نے کہ اس کے بعد جتنے بھی میسنجرز آئے ان کو یہی لگتا تھا، ان کے لوگوں کو، کہ یہ ہیومن بینگ کیوں آئے ہمیں بولنے کے لیے، کوئی اینجل کیوں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا. وائی اے ہیومن بینگ. تو یہ ان کے لیے، کیونکہ ایک پروفٹ اور میسنجر، تو اس کا آنسر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دیتے ہیں، ایسے ڈاؤٹس کا، ایسے شک کا، ایسی سسپیشنز کا، کہ یہ جو ہے پرابلم جو ہے اگنورنٹ جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں اس ریالٹی کو. وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ سپیریورٹی کیسے ہو سکتی ہے ایک بندے کی جو ہمارے کمیونٹی میں، اور اس کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اور خاص کر جو لیڈرز ہیں وہ کہیں گے ہمارے پاس زیادہ مال تھا، ہم زیادہ دولت مند ہیں، ہم زیادہ پاورفل ہیں، ہم زیادہ اتھارٹی میں، مجھے بنانا چاہیے تھا. تو یہ certainly this is regrettable. This is so sad کہ despite so many clarifications قرآن میں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں بھی ایسے سیکٹس ہیں ہماری، جو مسلمانوں کے سیکٹس ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ ہیومن بینگ نہیں ہے. وہ ہیومن بینگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ہیومن بینگ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں چلتا ہوں، میں پھرتا ہوں. اللہ نے بھی بتایا چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. لیکن ان کو ابھی بھی ایک ایسا وہ بنا دیتے ہیں وہ لوگ، بریلوی لوگ ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں وہ جو پتہ نہیں ہری پگڑی والے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن وہ لوگ جو ہیں اللہ کو ایک ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اسٹیٹس دے دے. یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بانو آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، میں آپ کو میوٹ کر دیتی. تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسا سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ دیٹ از ابو دا ہیومن، ٹھیک ہے نا، ابو دا ہیومن بینگس. تو یہ ابھی بھی ہیومننس کہتے ہیں نا آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بیٹھی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں، اور ہم لوگ، میں اور اسماء اور فاطمہ، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عورت لیکچر دے رہی تھی اسی پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ. اب مجھے اندر سے آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوگا، کیا کس حالت میں، پاکستانی تھی، بولی چلی جا رہی تھی. مجھے اسما نے کہا کہ ممی یہ سب کیا کریں گے. میں نے کہا آپ سامنے بیٹھو، میں آپ لوگ کو لیکچر دیتی ہوں. تو پھر اسما اور فاطمہ کو بٹھا کے میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے. ابھی ہم روز سورہ کہف تو ہر وقت ہی پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف ہر فرائیڈے کو پڑھتی، اس میں تو آتا ہی ہے نا کہ انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. تو ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک ہیومن بینگ کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دیا ایز اے میسنجر، ایز اے پروفٹ، ایز اے نبی، ایز اے پیغمبر، تو یہ کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے. اب عجیب، تم آپ اس میں کیوں سرپرائز ہو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ از دی ایبسولوٹ ماسٹر.
He can do what he wants. اگر کسی کو وہ اسٹیٹس آف اے پروفٹ دیتے ہیں میسنجر کا, it is his exclusive domain. یہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنی مرضی سے کرے گا جس کو چاہے نبی بنائے. کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اٹھا کے نبی بنا دے. ہمارے پاس تو اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں فلاں بھی نبی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئے, پھر آہستہ آہستہ چینج کرو, اور پھر کتنے تو استغفر اللہ بہت سیکٹس ہیں ہمارے اس میں. تو اسی لیے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے نبی کا درجہ دے دے. مور اوور جب نبی کو بھیجا جاتا ہے, میسنجر کو بھیجا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہیومن بینگ کو بھیجا تاکہ یہ اینجلز جو ہیں وہ آ کے ہیومن بینگ سے بات تو نہیں کریں گے. یہ ایک مشن ہے جو اینجلز نہیں پرفارم کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ ہوڈ کا مطلب ہے, نبوت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بلیو کرواؤ اور اوبے کرواؤ. کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت کریں اور ان کو وارن کریں اور ان کو سیو کریں تاکہ ان کے یہ ایسے کانسیکوینسز نہ ہو جب وہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس کریں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک انسان آئے, اپنے لوگوں میں سے ہو چاہے باہر کے لوگوں میں سے ہو, نہیں فرق پڑتا, لیکن وہ اس کی زبان بولتا ہو, وہ اس کو اپنے سامنے ان کے سامنے ایک ماڈل ہو. تو نوح علیہ السلام واز اے ماڈل فار ہز پیپل, کہ وہ جو کرتے تھے, ان کا جو کانڈکٹ تھا, ان کا جو اخلاق تھا, آپ نے دیکھا ان کا کیسا اخلاق تھا. اپنے لوگوں کو بدتمیزی سے جواب نہیں دیا, اپنے لوگوں کو غصہ نہیں کیا. اب وہ کانڈکٹ جو ہے پیغمبروں کا تھا, اور اس کانڈکٹ کو فالو اسی وقت کر سکتا ہے انسان جب اس کو دیکھتا ہے ریئل لائف میں, جب اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون جو انہیرنٹ ہیومن نیڈز اینڈ ڈیزائرز ہیں, جو ہمارے اندر کے ڈیزائرز ہیں, تو اس کو بھی دبانا پڑتا ہے. جو ہمیں غلط کام کرنے کے لیے اکساتے ہیں اس کو بھی اپنا دبانا پڑتا ہے. تو اور پھر اگر ہمارے پاس انسان ہے تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے, تو وہ انسان اپنے ڈیزائرز کو بند کر کے, اپنے ڈیزائرز کو روک کے ہمیں بتا رہا ہے نا, اور وہ اوبیڈینٹ ہے اللہ کا. اگر تو آپ امیجن کریں کہ اینجلز ہوتے اور ان کو یہ ماڈل کے لیے ہمارے سامنے آتے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہو یہ تو اینجلز ہیں, ان کو کیا ہے, یہ تو پہلے تو یہ کہ انسان ہی نہیں ہے, یہ فلیش سے بنے ہوئے ہی نہیں ہے, یہ تو نور کے بنے ہوئے ہیں, ان کی تو کوئی ڈیزائرز ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا حکم مانتے ہی رہتے ہیں, نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے, نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے, نہ ان کو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے, نہ ان کے کوئی سیکشول ڈیزائرز ہیں, ہیومن ڈیزائرز بھی نہیں ہے, سیکشول ڈیزائرز بھی نہیں ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں, یہ ہنگری بھی نہیں ہوتے, تھرسٹی بھی نہیں, تو سوتے بھی نہیں ہے, ٹائرڈ بھی نہیں ہوتے, تو ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھ گئے, اگر کوئی اینجل آتا تو ہم یہ کہتے. تو نوح علیہ السلام کے لوگوں کو بھی یہی سمجھایا گیا کہ دیکھیں اگر بشر ہے, اب میں آیا ہوں, میں انسان ہوں, مجھے اللہ کے حکم سے آیا ہوں, لیکن جب اپنا بندہ کوئی آتا ہے سامنے اور وہ پرفیکٹ ماڈل بن جاتا ہے آپ کے لیے, تو پھر ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتی ہے. تو نوح علیہ السلام کے لیے جو ہم میسج جو ہم لیسن سیکھ رہے ہیں, کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا فار ناٹ اوبیئنگ ٹو واٹ نوح علیہ السلام واز پریچنگ دیم. تو نوح علیہ السلام ان کو پھر اپنے میسج کا گول بتاتے ہیں کہ میرے میسج کا گول کیا, مقصد کیا ہے, کہ میں آپ کو وارن کروں, لیون زے رکھوں, آپ کو وارن کروں. اور کیوں؟ تاکہ آپ کانشیس آف اللہ ہو جائیں, ولی تتقو, تاکہ آپ تقوی اختیار کر لیں, آپ تقوی اختیار کریں, کانشیس آف اللہ ہو جائے, اور اللہ علیکم, اور شاید آپ پہ رحم کیا جائے, یو ول بی بلیسڈ, یو مے بی بلیسڈ ود مرسی. اب کیا ہوا جب یہ سب بول دیا, اس کے بعد اینڈ آ گیا, فَكَذَّبُوهُ, یہ آیا نمبر 64, فَكَذَّبُوهُ but they denied him, فَأَنْجَيْنَاهُ, so we saved him. نبی نوح علیہ السلام کو فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ but they denied them. فَأَنْجَيْنَاهُ کے روٹ لیٹرز ہیں نون جیم واو, جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نجات. انجا ینجی انجا ان, انجا ینجی انجا ان, نون جیم واو, اور فارم ہے 4. تو فَكَذَّبُوهُ, لیکن انہوں نے, but they denied him. فَأَنْجَيْنَاهُ, so we saved him. وَالَّذِينَ مَعَهُ, and those who were with him, فِي الْفُلْكِ, in the ship, in the ark کہہ لیں, in the ship کہہ لیں, in the boat کہہ لیں, جو بھی بوٹ میں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ, انہوں نے پھر بھی جھٹلایا. تو اردو میں ہے پس انہوں نے جھٹلایا اسے, تو ہم نے نجات دی, انجا, ہم نے نجات دی, اور اسے, ان کو, یعنی نوح علیہ السلام کو, اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے, جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں, ان سب کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وَأَغْرَقْنَا, غرق یعنی ڈوبنا, غین را قاف, اغرق یغرق اغراقا, فارم 4, اغرق یغرق اغراقا, and we drowned, اور ہم نے غرق کر دیا, ہم نے ڈبو دیا, الذین کذبوا بآیاتنا,
दोज हु डिनाइड आवर वर्सेस, कई दफा आप ये पढ़ चुके हैं, जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को। इन्नहुम कानु कौमन अमीन, ये एक लफ्ज आ गया, इन्नहु इंडीड देवर, कानु देवर, कौमन अ पीपल, क्या थे, ब्लाइंड। अमीन, अमीन, अमीन नहीं, अमीन होता है अमानतदार अलिफ से, अमीन आइन से, अम्मा जैसे कि अंधा होना। तो देवर अ ब्लाइंड पीपल, और गरक कर दिया हमने उन्हें जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, और बेशक वो थे अंधे लोग, वो लोग थे अंधे। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कि ये जो एक इतनी अच्छी वेल विशिंग अप्रोच थी, पैटर्नल सिंसियर अप्रोच थी नूह अलैहिस्सलाम की, उसका लोगों पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। कितने लोगों पे हुआ? कोई कहता है 80 लोग थे, कोई कहता है 8 लोग थे, कोई कहता है 10 लोग थे, सब में जितना भी था, लेकिन इतने साल तक वो तबलीग करते रहे, इतने साल तक प्रीच करते रहे। दूसरी जगह कुरान में आएगा कि 950 ईयर्स, मतलब 1000 में 50 साल कम, इतने साल वो करते रहे। और फिर अभी हम इधर नहीं उसके डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना अफेक्ट जो है बहुत कम लोगों पे हुआ। और वो क्या, देवर ब्लाइंड टू द ट्रूथ, वो कहते हैं ना अमीन थे, कौमन अमीन, अंधे थे, एंड दे केप्ट बिलाइंग, दे केप्ट रिजेक्टिंग। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि मैंने उनको गरक कर दिया, अल्लाह ताला ने उन पर पनिशमेंट भेजी। कैसी पनिशमेंट भेजी? फ्लड की, सैलाब, तूफान, सैलाब। आपने देखा, हर दुनिया को पता है फ्लड्स जब आए थे, पूरी दुनिया को मालूम है कि वो इतने ब्लाइंड थे कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि राइट गाइडेंस क्या है, ऑनेस्ट वार्निंग क्या है, सिंसियर एडवाइस क्या है। तो उनकी जो ब्लाइंडनेस थी उसकी वजह से उन्हें ट्रूथ को रिजेक्ट किया, और उनका ये अंजाम हुआ। दे हैड टू सफर दिस डेस्टिनी। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है, और उसका फुल अकाउंट जो है ऑफ ड्राउनिंग ऑफ हिज पीपल एंड उनके लोगों को जो निजात दिया अल्लाह ताला ने, जो आर्क में जो लोग बैठे थे, ये 2 सूरतों में और है, सूरह हूद में और सूरह नूह में। आप उसमें जाके अगर पढ़ेंगे, जब हम उस तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो सूरह हूद और सूरह नूह में जाके देखें। यहाँ पर सिर्फ एक समरी है, एक इवेंट है, सिर्फ थोड़ा सा है, ताकि वो बताएं कि इस ओकेजन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। तो इसको सम अप अगर करेंगे तो ये जो इंट्रोडक्शन था इस ब्रीफ अकाउंट का नूह अलैहिस्सलाम का, इस जगह पे, इस इन आयात में, जो आया नंबर 59 से लेके आई थिंक 64 तक था, इसमें है नंबर 1 ये है कि जो तमाम प्रॉफिट्स का जो दावा था, जो उनका जो मैसेज था, वो बेसिक, वो ऑलमोस्ट सेम था, वन एंड द सेम था, बेसिक आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ईमान, तौहीद। और फिर नंबर 2 ये था कि हमने ये देखा कि इसमें मैसेज ये था कि अल्लाह ताला अपने मैसेंजर्स को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला एक स्ट्राइकिंगली वंडरस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह ताला उनको किसी डेंजर में नहीं डालते, दे वुड नॉट हैव द लीस्ट डेंजर। उनकी सिक्योरिटी का अल्लाह ताला इंतजाम करते हैं, इवन आफ्टर सराउंडेड बाय अ फ्लड विच वाज राइजिंग एज हाई एज द पीक्स ऑफ माउंटेन्स। वो फ्लड ऐसा था कि वो पहाड़ों तक उसका पानी जा रहा था। आपने कभी देखा है पहाड़ तक पानी जाते हुए? मैंने देखा है, वो फ्लड तो मैंने नहीं देखा जाहिर है, लेकिन जब एक दफा फ्लड आया था, हम नौशेरा में थे, और वो नौशेरा के पास हम उस जगह पे गए थे जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरिया था। और हम जब वहां पर गए उसके पास का ब्रिज के पास और जगह पे, और हम उन बस्तियों में गए उनको हेल्प करने के लिए, मेरे साथ और लोग थे, हम लोग उनको हेल्प करने के लिए गए थे। आप यकीन करके, पानी का निशान नजर आ रहा है, रेमनेंट्स नजर आ रहे हैं कि वो पानी, हम वहां रहते रहे, सालों साल वहां रहे, वो नहीं थे निशान। और वो निशान बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ऊपर तक नजर आ रहा था, और पहाड़ के ऊपर से जाके जमीन पे चला गया था पानी। नजर आ रहा है कि यहाँ पर पानी आके गया है। इतनी इबरत होती, इतनी इबरत होती कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, एक फ्लड मामूली फ्लड है। बहुत बुरी हालत हुई थी उस भी। लेकिन इस फ्लड को देखें जिसका पूरी दुनिया को मालूम है कि एज पीक्स ऑफ माउंटेन्स, पीक्स ऑफ बिग माउंटेन्स, उधर तक चला गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाना था तो बचा लिया। किसको बचाया? नूह अलैहिस्सलाम को बचाया, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनको बचाया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ था? वो दूसरी सूरा में आपको नजर आएगा कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने सामने, बाप ने देखा कि बेटा डूब, जब मैं ये पढ़ती हूँ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कहते नहीं मैं इधर चढ़ जाऊंगा, मैं उधर चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। आप ये इमेजिन करें ना कि बाप के सामने, माँ के सामने किसी की औलाद चली, अपने सामने,
تو یہ وارننگ جو ہے نا یہ ہے کہ ایبسولوٹلی کلیئر. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایبسولوٹلی کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بھی پیغمبر کو کسی بھی نبی کو ہم بلائی کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو واٹ؟ اٹ اماؤنٹس ٹو انوائٹنگ ڈیوائن پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پنش کرتا ہے. تو اور یہ وارننگ ابھی بھی ویلڈ ہے. ہمیں یہ فرگیٹ نہیں کرنا ہے. یہ پاسٹ کمیونٹیز کی کیوں کہانیاں سنا رہے ہیں پرانی کہانیاں؟ یہی کہ ان کو اس لیے پنشمنٹ ہوئی کہ انہوں نے اپنے پروفٹ کو بلائی کیا, ریجیکٹ کیا, ڈینائی کیا. ہمیں بھی ہو سکتا ہے یہی, ہمیں بھی یہ ہو سکتا ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے جو ماڈرن کاؤنٹر پارٹس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلیو نہیں کر رہے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں بلیو نہیں کر رہے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس حدیث میں نہیں, ہم صرف قرآن میں بلیو کرتے ہیں, ہم حدیث میں نہیں بلیو کرتے. ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے حدیثوں میں, ان حدیثوں میں جو اتھینٹک ہے ان کو بلیو کرو. تو ہمیں ہیڈلیس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فیئر فری نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 65 میں سٹارٹ کیا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کے, and to عاد, وَإِلَىٰ عَادٍ and to عاد أَخَاهُمْ هُودًا their brother Hud, یعنی ان کے بھائی کو ہود کو بھیجا. قَالَ he said یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. تو ورڈز آلموسٹ وہی ہیں, تو اس کو دوبارہ اتنا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ او مائی پیپل ورشپ اللہ, اور ساتھ یہ ایڈ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو افلا نہیں, ما لکم الہ غیرہ there is no one worthy of worship, یہ بھی وہی ہے other than him. اور پھر آگے لکھا ہے افلا تتقون, یعنی کیا then will not then ما افلا will then not تتقون, you be conscious of Allah, you fear Allah. یہ ایڈ کیا اس میں, وہاں ڈیفرنٹ تھا یا ڈیفرنٹ تھا, تو اب یہ ہے صرف ایک اس لفظ کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو میں دوبارہ انگلش میں اردو میں ریپیٹ کرتی ہوں. اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا, ایگزیکٹلی وہی. تو کیا تم متقی نہیں بنو گے, کیا تم پرہیزگار نہیں کرو گے, کیا تم اللہ کا خوف نہیں کرو گے؟ تو اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے ایک اندر سٹیج پہ چلی گئی ہے. اب ہم فیس ٹو فیس کس کے ساتھ ہیں؟ عاد کے ساتھ. اور وہ عاد کے ساتھ کون آیا, کون پیغمبر آیا, کون نبی آیا؟ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام was sent to his people and that was عاد. سیم میسج ہے, سیم ڈائلاگ ہے, سیم اینڈ ہے. Allah's laws جو ہیں وہ سب کو اپلائی کرتے ہیں in all generations. The people of عاد کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے ہی ڈسینڈنٹس تھے. کیوں نوح علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس تھے؟ کیونکہ وہ لوگ جو آرک پہ چلے گئے, جو کشتی میں بیٹھ گئے, وہ کہتے ہیں نا if you missed the boat you missed. وہ اس بوٹ کو جنہوں نے مس کیا وہ غرق ہو گئے, سب کے سب غرق ہو گئے. جو بچ گئے تھے اس میں سے یہ لوگ آئے, پھر آئے, جنریشنز آنے لگے, آل جنریشن جتنے بھی اس علاقے کے لوگ تھے. ویدر دا فلڈ واز یونیورسل اور ریجنل اس ہم بحث میں نہیں پڑھیں گے, لیکن جب فلڈ آیا پوری دنیا کو معلوم ہے, اور جو سروائیو کر کے تھے وہ وہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے لوگ تھے, جنہوں نے نوح علیہ السلام کو فالو کیا. یعنی یہ صحیح لوگ تھے, انہوں نے صحیح فیتھ کو فالو کیا, انہوں نے نوح علیہ السلام نے جو بتایا تھا ان کو اس پہ کمپلیٹ سبمیشن کی, اللہ کے لیے آگے کمپلیٹ سبمیشن کی, انہوں نے فالو کیا, انہوں نے توحید پہ تھے. یہ وہ نہیں تھے جو شرک کر رہے تھے, وہ تو سب چلے گئے. اب تو وہ تھے جو صرف اللہ کو ہی اپنا الہ مان رہے تھے, اور نوح علیہ السلام پہ جو بلیف کرتے تھے کہ وہ رب العالمین ہے, اور نوح علیہ السلام جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا اس پہ عمل کر رہے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم پھر کیا ہوا, کتنے عرصہ گزرا, اس میں نوح علیہ السلام کے بعد جب یہ ڈیسینڈنٹس ان کے ٹریول کرنا شروع ہو گئے, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا, ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں وہ سیٹل ہونے لگے. اب شیطان نے کہا اب پھر موقع ہے ان کو بہکانے کا, تو ان کو پھر ہی ٹرائی ٹو لیڈ دیم اوے فرام ڈیوائن گائیڈنس, ان کی ڈیزائرز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, اور ان کی ویلتھ اور ان کی انجوائمنٹ کو ان کا کمزوری بنانے کے لیے. تو پھر کیا ہوا, وہ لوگوں نے پھر اللہ کے لاز کو ابینڈن کرنا شروع کر دیا شیطان کے کہنے میں آ کے. تو پھر جب نوح علیہ السلام نے جس طرح کہا تھا, اسی طرح پھر ہود علیہ السلام بھی اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی کہ وہ آپ ریفیوز کر رہے ہو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو کیا ہوگا. آپ دیکھیں جس طرح نوح علیہ السلام کے لوگ تباہ ہو گئے, آپ لوگوں کے لیے بھی وہی ڈیسٹینی ہوگی, وہی آپ کا اینڈ ہوگا. کیونکہ ہود علیہ السلام کے جو اب لوگ تھے وہ اب نوح علیہ السلام کے لوگوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب شیطان پھر بیچ میں آ گیا, اور شیطان ان کو بولتا جا رہا ہے. انہوں نے وارننگز کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سے پہلے کیا ہو چکا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی تھی,
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا افلا تتقون، کیا پھر بھی تم لوگ گاڈ فیئرنگ نہیں بنو گے، اللہ کانشیس نہیں بنو گے؟ یہ امپلائی کرتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کرٹیسزم تھا ان کے ایٹیچیوڈ کا کہ دے ہیڈ نو فیئر آف اللہ، دے ور ناٹ ورڈ اباؤٹ اے ٹیریبل ڈیسٹینی. اب آتا ہے آیت نمبر 66، آپ دیکھیں اس کے اور اس کے الفاظ. قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. لنراک ہے نا یہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا میں نے کہا نا کسی اور میں تھا، وہ اس میں تھا. یہ قال الملأ یعنی said the chiefs الذین کفروا of those who disbelieve، جو ڈس بلیو کر رہے تھے ان کے چیفز نے کیا، من قومہ from among his people. Inna indeed we lanaraka surely we see you فی ضلالک فی سوری وہ ضلالک تھا فی صفاہ. صفاہ کا مطلب ہے فولشنس، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، انڈیڈ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ فولشنس کر رہے ہیں. کہا سرداروں نے جو کافر تھے، جو ڈس بلیووں کے سردار تھے، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو بے وقوفی میں مبتلا، استغفر اللہ، فولشنس میں. صفاہ کا مطلب ہے فولشنس. وَإِنَّا and indeed we لَنَظُنُّكَ surely we think. ظَنَّ يَظُنُّ ظَنٌّ، یہ کیا ہے؟ گمان کرنا. we think، ہم سمجھتے ہیں. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ ظا نون نون. وَإِنَّا and indeed we لَنَظُنُّكَ indeed surely we think that you are من الكاذبين of the liars. استغفر اللہ، جھوٹا بنا دیا. اور بے شک ہم سمجھتے ہیں آپ کو جھوٹا، یا ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. ونس اگین آپ دیکھیں کون جواب دے رہے ہیں. قال الملا، elders and the chiefs of his people, the leaders, the influential people of the community, on the people on the top. ان کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ ہم اونچے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے، اور ہماری اتھارٹی کو یہ آدمی آ کے چیلنج کر لے. ون مین، ایک آدمی آ رہا ہے ہماری قوم میں سے، اور وہ ہمیں کہتا ہے تم ڈیوائن گائیڈنس کو فالو کرو، اور تم جتنے بھی تمہارے بت ہیں یا جو بھی ہیں، یا جو بھی تمہارا کفر ہے، شرک ہے، اس کو ڈیناؤنس کرو. اور ہمیں بھی ڈیناؤنس کر رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو فیئر نہیں کر رہے ہیں. کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اونچے والے لوگ ہوتے ہیں؟ سب نہیں ہوتے ہیں لیکن جو تھے. تو انہوں نے they found his attitude rude. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ جو ہود علیہ السلام ہے یہ بہت روڈ ہے، کیونکہ یہ اپنی لمٹس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہود علیہ السلام کو کیا کہنا شروع کیا کہ یہ نعوذ باللہ فولش بھی ہیں اور لائر بھی ہیں، اور ان کو رسپیکٹ نہیں دی. دونوں چیزیں، اپنی نبی کو، اپنے پیغمبر کو انہوں نے ایکیوزیشنز بنائے، پراپر ریفلیکشن کے بغیر، ڈیلیبریشن کے بغیر، کوئی ساؤنڈ ایویڈنس کے بغیر ان کو یہ کہنا شروع کر دیا. ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. دیکھیں آپ کیسا جواب، ایگزیکٹلی وہی ہے، صرف اس میں دلالہ تھا، اس میں صفاحہ. He said, "O my people, there is no foolishness in me, but I am a messenger from the Rabb of the worlds, رب العالمین. ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی. اس وقت گمراہی تھا، ابھی بے وقوفی ہے، بلکہ میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. 68 میں، آیا 68 میں کنٹینیو ہو رہا ہے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. ایگزیکٹلی سیم ورڈز. I convey to you the messages of my Rabb and I am for you an advisor. صرف یہ ایڈ کر دیا امین. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ وردی. امین میں نے آپ کو بتایا نا، اندھے کو کہتے ہیں. امین کس کو کہتے ہیں؟ ٹرسٹ وردی، امانت دار. میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. اب 67 68 میں آپ دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کو پھر انہوں نے بڑے ڈیسائسولی ان کو کہا کہ there is no foolishness in me. میں اللہ کی طرف سے ایک میسنجر ہوں، میں آپ لوگوں کو میسج ڈیلیور کر رہا ہوں. اور مطلب انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہ تو میں فولش ہوں اور نہ تو میں ویک مائنڈڈ ہوں. اور انہوں نے اپنی جو سمپلسٹی کے ساتھ ٹروتھ بات کہی، جس طرح نوح علیہ السلام نے کی. غصے ہو کر نہیں کہا، بدتمیزی سے نہیں کہا، خراب الفاظ نہیں یوز کیے، بڑے آرام سے ایکسپلین کیا، اور سورس بھی بتایا کہ مجھے سورس کیا ہے، مجھے اللہ مجھے یہ باتیں بتا رہے ہیں. رسالات ربی، میں اپنے اللہ کی طرف سے جو میسج ہے وہ آپ کو کنوے کر رہا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ گول کیا ہے میرے میسج کا، یہ بھی کہا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میں آپ کا سنسیئر ہوں. میں آپ کو چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پھر آپ کا اینڈ ویسا نہ ہو جیسا کہ ہو جائے گا.
تو سب کچھ انہوں نے اس طرح بتایا جیسے کہ ایک کمپیشن کے ساتھ، ایک لو کے ساتھ، ایک اچھی ایڈوائس جیسے کوئی دیتا ہے. اگر میں کسی سے لڑ کے کچھ کہوں گی تو کیا آپ مانیں گے میری بات؟ تو لو سے، پیار سے دینے کی بات ہوتی ہے، اور وہ ٹروتھ فلنس ہوتا ہے جس سے انسان کی ٹرسٹ وردینس ڈیولپ ہوتی ہے. پھر وہی ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذروا واذکروا اذ جعلکم خلفاء. اب یہاں سے چینج ہوتا ہے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادهم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، وہ سارا پہلے وہی ہے. او عجبتم ڈو یو ونڈر دیٹ ہیز کم ٹو یو a reminder from your Rabb on a man from among you that he may warn you. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ آئی تمہارے پاس ایک یاد دہانی، ایک ذکر، ایک یاد دہانی، ریمائنڈر تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہیں وارن کرے. وَاذْكُرُوا and remember. اب یہ ڈیفرنٹ ہے. اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ when he made you، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. خلفاء، خلفاء کا مطلب کیا ہے؟ سکسیسرز. آپ کو سکسیسرز بنایا. من بعد قوم نوح، آفٹر دا پیپل آف نو. قوم کی، نو علیہ السلام کی قوم کے بعد آپ کو سکسیسرز بنایا دنیا میں. اور یاد کرو جب کہ اس نے بنایا تمہیں جانشین. نو علیہ قوم کی بعد سکسیسر یعنی جانشین. وزادکم فی الخلق بسطا، یہ ایکسٹرا چیز تھی. وزادکم انکریز کرنا، زیادہ کرنا، بڑھانا. وزادکم اینڈ ہی انکریزڈ یو فی الخلق ان اسٹیچر، he increased you in stature extensively. یعنی جیسے آپ کو خلق، جیسے آپ کو پیدائش میں آپ کو جسمانی جو آپ کو قوت دی ہے اس میں بھی، اور لوگوں میں بھی. بسطہ آپ کی ایکسٹینسively آپ کو انکریز کیا، لوگوں میں بھی، لوگ بھی زیادہ ہیں اور جسمانی قوت بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہے، آپ لمبے چوڑے بھی ہیں. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو آپ ریممبر کریں، فَاذْكُرُوا آپ یاد کریں اللہ کی باؤنٹیز کو، اللہ کے فضل کو. آلَاءَ اللَّهِ so that you may تفلحون، you may succeed. پہلے تتقون تھا، آپ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں so that you may آپ تاکہ آپ فلاح پائیں. اردو میں ہے اور زیادہ بڑھا دیا ہے تمہیں جسمانی قوت میں، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ. آپ دوسری آیت میں، دوسرے سورت میں دیکھیں گے کہ اس میں بتایا کہ وہ لمبے چوڑے ہوتے تھے، اچھے ہٹے کٹے لمبے چوڑے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرح جس طرح ان کے لوگوں نے اوا عجبتم، اسی طرح یہ بھی کہہ رہے کہ کیا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اور ان کو انٹرسٹ کیا، ان کو امین بنایا ہمارے اوپر. اور وہی ورڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفسیر میں بھی یہی کہ وہی ورڈز ہم دیکھ رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا، لیکن ایڈ یہ کیا کہ آپ کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق آپ نوح علیہ السلام کے سکسیسرز ہیں، ان کے بعد آپ آئیں، ان کے جانشین ہیں. اور آپ کو زیادہ اسٹرینتھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، زیادہ طاقت بھی دی، زیادہ لوگ بھی دیے، اور زیادہ آپ کو اسٹیچر میں بھی زیادہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماؤنٹنس ایریا میں تھے. ماؤنٹنس ایریا میں تھے. آپ کو ان کے آگے آپ سنیں گے تو ماؤنٹنز میں انہوں نے گھر کاف کیے تھے، سب کچھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ کی باؤنڈریز کو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تاکہ تم سکسیڈ کرو، تاکہ تم سکسیسفل ہو. کیونکہ آپ کو جو کچھ دیا ہے نا، آپ کو اس میں گریٹفل ہونا چاہیے. ایک تو آپ کو سکسیسر بنائے، اوپر آپ کو اتنا جسم دیا، اتنی طاقت دی، اتنے نیومرس لوگ دیے، تو پھر آپ اتنے پراؤڈ کیوں ہو گئے ہو، کنسیٹڈ کیوں ہو گئے ہو؟ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو بھی پنشمنٹ ملے گا. تو ان کو یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیورز کو یاد کریں. سب سے بات یہ کا اس کا مطلب کیا شکر ادا کریں. ٹو بی گریٹفل فار ہز بلیسنگ. اگر وہ گریٹفل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور پراسپیرٹی دے گا. جتنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ شکر کرو گے، عزیز ہم آپ کو زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے، ہم آپ کو اور زیادہ دیں گے، کہ ادھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن انسان ہے نا، ان کا نیچر کیا ہے انسان کا، میرا اور آپ کا، ڈیویٹ کرنا. ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ریفلیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم وارننگز کو نہیں لیتے ہیں. تو وہ ایلڈرز جو تھے وہ بھی بہت ایروگنٹ تھے. انہوں نے بھی جب یہ کہا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سامنے سے جو کہا وہ تو اور بھی زیادہ ہے. اللہ کی پنشمنٹ کو اپنے اوپر لانے کے لیے سنسیئر اور آنیسٹ ایڈوائس کے بدلے انہوں نے کیا کہا، قالوا اجئتنا، قالوا انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. اس کو کہتے ہیں کہ قالوا اجئتنا، یعنی آپ have you come to us، have you come to us لنعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ صرف اس کی، ونذر اور ہم چھوڑ دیں، we forsake. نظرہ نہیں، نظرہ نہیں، اس میں وزرا یزرو وزرن،
वजरा यजरु वजरुन, ये आप पहले भी कर चुके हैं, रूट लेटर से वाव जाल रा, यानी कि छोड़ देना, अबेंडन कर देना। तो कालू अजीतना, कि आप आए हमें ये कहने के लिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, व नजर अमा काना याबुदु आबाउना, और हम छोड़ दें, वी फॉरसेक, वी अबेंडन व्हाट आवर फोर फादर्स यूज्ड टू डू। वो बोले क्या हम तुम्हारे पास इसलिए आए कि हम इबादत करें एक अल्लाह की, और छोड़ दें उनको जिनकी इबादत करते आए हमारे बाप दादा। फिर आगे देखें क्या कह रहे हैं, फातिना, देन ब्रिंग टू अस, क्या लेकर आओ, तइदुना, व्हाट यू प्रॉमिस अस। जब आप कहते हो कि आपके ऊपर अजाब आने वाला है, मैं देख रहा हूं कि अजाब आएगा, तो वो कहते हैं ले आओ उस अजाब को। देन ब्रिंग टू अस फातिना बिमा तइदुना, व्हाट यू प्रॉमिस अस, in kunta min as-sadiqin, if you are sadiqin, from the truthful, if you are from the truthful, अगर आप सच बोल रहे हैं तो अजाब हमारे ऊपर लाएं, ले आइए उस अजाब को जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर तुम सच्चों में से, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। इसमें देखें आपके इस आंसर से पता चलता है कि वो लोग नूह अलैहिस्सलाम को टॉलरेट भी नहीं कर, सॉरी, हूद अलैहिस्सलाम को टॉलरेट भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे थे। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि आप हमें ये चाहते हैं कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, अपने तमाम माबूदों को छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है, हमें ये सोचना भी नहीं है। और ये इतना डिप्रेसिंग सीन है, कितना डिप्रेसिंग सीन है कि कैसे हूद अलैहिस्सलाम के दिल को क्या होता होगा। और जब ऐसा होता है कि उनके ये प्रेशर उनका होता है, अपने आप को, अपनी, कहते हैं ना कि इंसान अपनी ह्यूमन क्वालिटीज को भी भूल जाता है, वो अपनी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग को भूल जाता है, रिफ्लेक्ट करना और अपने बिलीफ्स को गलत चूज करना शुरू कर देता है। तो आदमी क्या होता है फिर, आदमी अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशन का गुलाम हो जाता है। जैसे पहले मैंने आपको शुरू में कहा कि जो हमारे बाप दादा के ज़माने से जो कस्टम्स हैं, हम उनके इंस्लेव्ड हो जाते हैं, हम उनके गुलाम बन जाते हैं, एंड अदर पीपल्स डिजायर्स जो हमें कोई इम्पोज कर रहा है, हम उस पे, हम कहीं दावत में, छोटी सी चीज लेके हम कहीं दावत में जाते हैं, क्या हम ये सोच के जाते हैं कि जो अल्लाह ताला खुश होगा, मैं ये करूं, मैं ये कपड़े पहनूं, मैं वो करूं, मैं ये मेकअप नहीं करूं, मैं वो ना करूं, मैं शो ऑफ नहीं करूं, उसके बदले में मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैंने कल भी यही जोड़ा पहना था, फिर मैं ये जोड़ा दूसरी दावत में भी वही जोड़ा पहन के जा रही। हम लोग लोगों के डिजायर्स के ऊपर पूरा उतरना चाहते हैं। हम लोग जो हमारी अल्लाह से जो खौफ है, जो अल्लाह की खुशनुदी, उसको हम भूल जाते हैं। सो एवरी विंडो ऑफ नॉलेज जो होता है ना, एवरी लाइट ऑफ होप जो होता है, उसको हम बंद कर देते हैं। इन लोगों ने यही किया, अपने ऊपर डूम लाए, अपने ऊपर पनिशमेंट लाए, क्योंकि उनको ट्रूथ को फेस ही नहीं करना था। वो तो ये कह रहे थे कि आप जो हैं आप झूठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने एडवाइस दी, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप जो हमें कह रहे हैं ना कि आप हमारे ऊपर अजाब ला सकते हैं, देन ब्रिंग टू अस, आप जो प्रॉमिस करते हैं, अगर आप सच्चे हैं, मतलब आप झूठे हैं, इन अदर वर्ड्स आप झूठे हैं। तो आया 71 में है, क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिजसुम व गज़ब अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, क्या कहा, क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम, सर्टेनली, क़द वक़अ यानी इट विल हैपन, वक़अ यानी ये वाक़ होके रहेगा, इट इज इनकम्बेंट, इट विल हैपन, वाव क़ाफ आइन, वक़अ यक़अउ वुक़ूअन, वाक़ होना, यकीनी होना, ये हो के, सर्टेनली ये होगा, सर्टेनली इंग्लिश वाले लिख लें, certainly have fallen upon you from your Rabb, waqa have fallen, या has been decided upon you from your Rabb, mir rabbikum, rijsun wa ghadab, रिजसुन यानी पनिशमेंट, और गदब मीन्स एंगर, जैसे हम उर्दू में कहते हैं गजब, यानी उर्दू में भी ये है, उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से आजाब भी है और गजब भी है, बस आया जाता है, आई जाती है, आया जाता है, जो भी आप कहें कि मतलब वो आके रहेगा। फिर अतुजादिलूननी, डू यू डिस्प्यूट विद मी फी अस्माइन, विद कंसर्निंग द नेम सम्मैतुमूहा विच यू हैव डिवाइस्ड, आपने खुद नाम रख लिए। अतुजादिलू आपको पता है, जादला युजादिलू मुजादलतुन का मतलब क्या है, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, जीम दाल लाम। तो ये अल्लाह वो लूत सॉरी हूद अलैहिस्सलाम जो है वो उनको कह रहे हैं कि आप मुझसे झगड़ा करते हैं, डू यू डिस्प्यूट विद मी कंसर्निंग द नेम्स, the asma sammaytumuha which you have devised yourself, you व आबाउकुम, अंतुम व आबाउकुम, you and your forefathers, आप लोगों ने खुद से निकाले में, घड़े में ये नाम, मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, has not sent down Allah for which any authority,
सम्मे तुमु जो है उसके रूट लेटर्स है सीन मीम वाव, सम्मा युसम्मी तस्मियतुन, नाम रखना। तो क्या तुम मुझसे झगड़ते हो, झगड़ा करते हो ऐसे नामों के बारे में जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया है? इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, मतलब आपने लोगों को औरों को शरीक कर लिया। फिर एक फेलुल अमर आ गया, फंतजिरू, बस आप वेट करें, देन वेट, नून ज़रा, देन वेट, इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारुन, इसी से हमारा उर्दू का लफ्ज लिखा इंतज़ार, वेट करो। फॉर्म कौन सा? 8, फॉर्म 8 है, इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारुन फंतज़िरु, देन यू वेट। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंडीड आई एम विद यू अमंग दोज़ हू वेट, यानी कि आप इंतजार करें, मुंतजिर रहें, और मैं भी आपके साथ इंतजार कर रहा हूँ। और फिर आखिरी आयत है, फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। फ़अंजयनाहु, वही है, सो वी सेव्ड हिम, किसको सेव किया? हुद अलैहिस्सलाम को। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु, एंड दोज़ हु वर विद हिम, बिरहमतिन मिन्ना, विद बाय मर्सी फ्रॉम अस। अंजा युंजी आप पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्म 4 है। तो गर्ज के हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। वक़ताना, ये लफ्ज़ कता, आपको पता है कता यक़ताउ क़त्उन, काटना, कट कर देना, चॉप कर देना, चॉप कर देना, क़ाफ ता ऐन, वक़त वक़ताना, एंड वी एलिमिनेटेड, वी कट ऑफ, किस चीज़ को कट किया? दाबिरा, दाबिर किस चीज़ को कहते हैं? रूट्स को भी कहते हैं, पीछे कोई चीज़ आने वाली उसको, यानी जो पीछे आने वाली चीज़ है उसको ख़त्म, उसके पुष्ट में जो था उनको भी। वी एलिमिनेटेड, वी कट ऑफ दाबिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उनको कट ऑफ कर दिया, चॉप ऑफ कर दिया, उनके रूट्स को, जो कि कज़्ज़बू बि आयातिना, जो डिनाइड, हु वर डिनाइंग आवर साइंस, हु डिनाइड आवर साइंस, वमा कानू मुमिनीन, एंड दे वर नॉट बिलीवर्स। और उन लोगों की जड़ काट दी, हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। तो ये आखिरी 2 आयतें थी, इनको एंड को कर लेते कि हूद अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया उनको कि उनके जो बिलीफ्स थे वो मीनिंगलेस थे, उनके बिलीफ्स में कोई सरो पैर नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, जो कि वो अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट कर रहे थे वो सिर्फ नाम थे, उन नामों को उन्होंने अपने माबूद बना लिए थे, उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। दे वर नेम्स इन्वेंटेड बाय देम और देयर फोर फादर्स। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई सुल्तान, कोई अथॉरिटी, कोई सैंक्शन नहीं किया था। इसीलिए है कि उनको, वो जो जिनको ये कहते हैं कि ये हमारे माबूद थे, इसके अलावा जो शिरक करने लगे, कोई पावर नहीं था और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उनसे कहा कि जो डेस्टिनी तुम्हारी आने वाली है आगे, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकोगे। और ये अल्लाह ही है जिसने बताया, ये रब ही है जिसने बताया कि अगर ये ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर क्या होगा? रिजस भी आएगा, पनिशमेंट भी आएगा और अल्लाह का गदब भी आएगा, एंगर भी आएगा। तो विद ऑल द कॉन्फिडेंस ऑफ अ ट्रू बिलीवर, हूद अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया उनको। किस तरह चैलेंज किया? फंतज़िरू, आप इंतजार करें और मैं भी आपके साथ इंतजार करूं। ये कॉन्फिडेंस थी उनकी, उनको स्ट्रेंथ दी अल्लाह ताला ने। और ये हम तमाम जो दाई होते हैं, जो हम दीन का काम करते हैं, हम में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हम में ये स्ट्रेंथ नहीं है। आप यकीन करें, मुझे कोई गलत काम दिखता भी है तो मैं कभी कभी कहती हूँ मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, अंदर से घबरा रही होती हूँ। तो इन हमें ट्रूली स्ट्रांग होना चाहिए। जब पता है कि एक बात गलत है, हमको रोकना चाहिए। ये हमारा अमर बिल मारूफ में आता है, नहीं अनिल मुनकर, ये हमें जरूरी है करना। तो ये जो सही दाई थे, जो पैगंबर थे, दे हैड अल्लाह's पावर, दे हैड द पावर एंड द अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह कि वो सही बोले। और इवेंचुअली क्योंकि अल्लाह ने उनको ये पावर दिया था। तो आखिरी आयत में वो जो था 72, उसमें क्या है कि उनको वार्न किया, लेकिन फिर भी फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु, वो लोग फिर भी वो टेरिफाइंग पनिशमेंट से, वो लोग एक हैंडफुल ऑफ बिलीवर्स जो वो कह रहे थे कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूं, लेकिन क्या हुआ कि उनके लोग जो है दे रिमेन्ड अन अनअफ्रेड, वो लोग बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। दे वर अनबॉदर्ड, दे वर ओब्लिवियस टू द प्लाइट के जो उनके लिए वेट कर रही थी। उन्होंने कंटिन्यू किया नूह अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम, सॉरी बार बार कर रही हूँ, उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि उनके जो इतने बड़े लॉफ्टी टावर्स हैं और इतने बड़े बड़े घर हैं पहाड़ों में, सब कुछ, तो इसके अंदर कौन इनको नुकसान पहुंचा सकता है? कोई भी नहीं पहुंच, कोई उनको पहुंच ही नहीं सकती है तकलीफ। लेकिन उनकी वेटिंग ज्यादा लंबी नहीं थी। जो लूत हूद अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि तुम्हारी वेटिंग जो है फंतजिरू, वो वक्त खत्म हो गया, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गई, नो वन वाज सेव्ड।
کیا ہوا تھا؟ دس از انڈرسٹوڈ فرام دی ایکسپریشن کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، قطعنا چاپ کر دیا، ان کے بیک کو چاپ کر دیا. ٹو وائپ، اس کو انگلش میں کہیں گے ایک فریز ہے، ٹو وائپ آؤٹ دا لاسٹ ریمنٹ. عربک ٹیکسٹ میں یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب ایک کاروان جا رہا ہوتا ہے، کیراوین، اس میں ایک لاسٹ آدمی ہوتا ہے جو کہ اینڈ میں ہوتا ہے، جو سب چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے، سمجھو کہ وہ بس ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل جو اگین میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ نوح علیہ السلام کی ڈیٹیلز ہیں، تو ہود علیہ السلام کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ مومنون میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ الاحقاف میں ہے، اور سورہ الحاقہ. سورہ مومنون، سورہ ہود، سورہ الاحقاف اور سورہ حاقہ. ان شارٹ کیا ہوا تھا اس میں سب کچھ بتایا ہوا ہے، کتنا ہوا کیا نہیں ہوا. چھوٹا سا آپ کو بتا دوں اس کا اینڈ، جس طرح اس میں نے آپ کو بتایا نوح علیہ السلام کا کہ فلڈ آیا اور یہ لوگ سب غرق ہو گئے، سیلاب آیا سب غرق ہو گئے اور وہ لوگ کشتی میں سیو ہو گئے. اس میں کیا ہوا کہ ایک ڈراؤٹ آ گیا، قحط آ گیا اکراس دا لینڈ، اور سکائز جو ہیں وہ بالکل کلیئر رہنے لگے اور کلاؤڈ لیس، اور سن جو ہے وہ اتنا اسکارچنگ ہو گیا، بالکل جیسے کہ جو ڈیزرٹ ہے نا وہاں پر لوگ اس طرح سے بالکل کہتے ہیں نا جلنے لگے، پکنے لگے. اور پھر کیا ہوا، ٹریز جو ہیں وہ سب ویدر ہونے لگے، یلو ہونے لگے، سب کچھ اس اسکارچنگ سن میں سب ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ویدر جو ہے وہ شفٹ ہوا، اسکارچنگ ہیٹ سے کیا ہوا، اسٹنجنگ کولڈ آ گیا. ایسا کولڈ آیا، گرمی آئی، پھر ایک دم سے ایسی سردی آئی، اور ایسا سٹارم آیا، فیروشیس سٹارم جس کو کہتے ہیں نا، تمام درختوں کو، تمام چیزوں کو اکھاڑ کے لے گیا. جو ان کے ٹاورنگ سٹرکچرز تھے، جو ان کا سورس آف پرائڈ تھا عاد کا، ان لوگوں کا، وہ پاور لیس ہو گئے، بے بس ہو گئے اگینسٹ دا وائلنٹ ونڈ. انہوں نے کیا وہ ونڈ جو آتی تھی نا، ونڈ آتی تھی ان کے فلیش کے اندر سے گھس جاتی تھی، ان کو اوبلٹریٹ کر دیتی تھی. آگے اور صورتوں میں بڑی کلیئر ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، لیکن بس یہ سمجھ لے کہ there was no trace of their existence. وہ سٹارم کتنے دن کا ہے وہ بھی دوسری سورہ میں، 8 دن اور 7 راتوں میں پورے عاد کو وائپ کر دیا. تو اس سٹوری سے ہمیں کیا ایک نظر آتی ہے کہ ایک ٹریل ہے جو گڈ اینڈ سنسیئر ایڈوائس کے لیے، جس طرح نوح علیہ السلام کی تھی. اور یہ اٹ ریمائنڈس کہ جو ہیڈلیس لوگ ہیں، جو کہ اس سے سبق نہیں لیتے ہیں، وہ ایک اڈاپٹ کریں لائف سٹائل ایسی اڈاپٹ کریں کہ اللہ کی اوبیڈینس میں ہوں. اور جو ٹو دوز ہو چوز ٹو ریجیکٹ آنےسٹ ایڈوائس، اور جو ریفیوز کرتے ہیں صحیح بات پہ چلنے کے لیے، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ اینڈ میں کیا ہونے والا ہے. اور ایز فار پریچرز، ہم لوگوں کے لیے ریفارمرز، یہ ایک مرر ہے، ایک پروفیٹک طریقہ ہے کہ ہم دعویٰ کس طرح کریں، ہم لوگوں کی اصلاح کس طرح کریں. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. میں سچ اپنا کہتی ہوں، میں کمزور ہوں. میں جب کسی کو کچھ بولتی ہوں تو میرا دل میں بولنے سے بھی ڈر رہی ہوتی ہوں، وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، میں بڑی طریقے سے آرام سے بولتی ہوں. اگر سامنے والا مجھ پہ چڑھ دوڑتا ہے تو مجھے بہت مشکل ہوتا ہے، میں کنٹرول کرتی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں پھر اس پہ غصے نہیں ہوتی. بس اتنا میں نے سیکھا ہے کہ میں اس پہ دوبارہ غصے نہیں ہوں. پھر میں دل چاہتا ہے کہ کوئی ٹیکسٹ میں کچھ لکھ رہا ہے تو میں بھی اس کو ٹیکسٹ میں کچھ لکھوں، لیکن پھر میں روک لیتی ہوں. پھر میں صرف اتنا کرتی ہوں کہ میں خاموش ہو جاتی ہوں، اور کوئی اچھی بات اگر لکھنا ہے تو لکھ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، if you can say something good تو آپ بولیں، if not then remain silent. چلیں، آج ہم نے 2 پیغمبروں کا، 2 رسولوں کا کر لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ کر پاؤں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہو گیا، کیونکہ رمضان میں ذرا ٹائم، ہمارے پاس ٹائم تو ہو گیا آلریڈی، ہمارا ٹائم ہو گیا. کیا ٹائم ہے؟ ہاں 12. چلیں، کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں. کویسچن تو مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ اتنا ہونا چاہیے. کوئی اور سوال ہے آپ کا جو کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ ہو یا نہیں ہو تو وہ آپ پوچھ لیں، تو انشاءاللہ پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. نسرین، just one question. یہ جو رمضان میں جو اللہ رب العزت is going to release people from the torment of the fire. تو اپن یہ الاعراف میں پڑھے تھے نا کہ there will be a wall and there will be people on either side, right? پلیٹ فارم Platform پہ. تو somebody asked me like where are these people coming from, which, I mean, these people, where is Allah keeping these people that he's going to forgive? I mean, it's very clear that their necks will be saved from the torment of fire. تو یہ لوگ کہاں ہیں؟
I mean, کہاں سے اللہ رب العزت ان کو اس معاف کرے؟ دیکھیں Are they already in the fire or they are اس ابھی دیکھیں اس کے لیے لوگ ڈفرینٹ اوپینینس لاتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے. ابھی ابھی اس دن کسی نے ڈالا تھا، آپ نے ڈالا تھا، کس نے، عمر سلیمان کا ڈالا تھا، ان کا میں نے ایک سنا ہے، آئی واز لائک سرپرائزڈ کہ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ وہ آدمی فوت ہو، مطلب کچھ انسٹنسز ہیں، 4 انسٹنسز قرآن میں جس میں کہ کوئی فوت ہو گیا اور وہ واپس آئے اور وہ قرآن میں ہے. اس کے علاوہ یہ جب انہوں نے بتایا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تھوڑا سا سن لوں، پھر آئی ڈنٹ لسن ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ختم، میں نے روک دیا. سو یہ ابھی جو ہے نا برزخ کا کانسیپٹ بہت ہی لوگوں کے دماغوں پہ ہے کہ برزخ کیا ہے، برزخ میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، آر دا پیپل میٹنگ، آر دا پیپل دس اینڈ دیٹ. میں آپ جب لوگ آپ کو پوچھتے ہیں، آپ ان سے یہ کہیں کہ واٹ ڈفرنس ول اٹ میک ٹو یو، what difference will it make to you in your amal? You know that you are going to be judged. You know that you have to be accountable. You know کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ اس وقت کھڑے ہونا ہے جب آپ پوری طرح ڈومڈ نہیں ہیں، آپ نے دوزخ میں نہیں جانا ہے، اور آپ جو ہے you are hopeful for entering the Jannah. So these are those people who have as many good deeds as many bad deeds برابر ہیں، اور ان کا گڈ ڈیڈس اتنے نہیں ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں پہلے تو. وہ ابھی آراف پہ کھڑے میں، وہ عراف پہ کھڑے ہوئے، دے آر ہوپنگ، آپ نے پڑھا تھا نا ورڈ تھا کہ دے آر ہوپنگ، دے آر ویٹنگ کہ ہماری بھی باری آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دے دی کہ ہم نے جو حدیثوں میں پڑھا کہ ہاں دے ول بی ایونچولی پٹ انٹو جنہ. ناؤ ویئر دے آر ناؤ اٹس یو اینڈ می اوور ہیئر. ہم لوگ تو ابھی یہیں پر ہے نا. ہمارا جب حساب کتاب ہوگا دس ول بی آن دا ڈے آف ججمنٹ، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا نا حساب کتاب. سو وی آر، اب ہمیں اسی لیے میں کہتی ہوں نا چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہے، ٹرائی ٹو ڈو اٹ. اور اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ نے کپڑے بھی پہننے ہیں تو آپ رائٹ سلیو پہلے ڈالو، لیفٹ سلیو بعد میں ڈالو. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھو. ابھی جیسے اب میں پڑھانے آ رہی تھی، اب پڑھانے آنے کے لیے تو مجھے یہ تھا کہ میں خوشبو لگا لوں. آپ کیا میری خوشبو سونگھ سکتی ہیں؟ نہیں سونگھ سکتی ہیں. میں نے کیوں؟ میں نے اس لیے لگایا کہ میں نے کہا یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشبو لگاؤ، اللہ کا نام لینے جا رہی تھی، میں نے خوشبو لگا لی. مجھے اس وقت ضرورت نہیں تھی، میں نے لگا. تو میں جب آتی ہوں آپ کی کلاس میں، آپ مجھے دیکھتے نہیں، مطلب میرے پاس نہیں ہوتے خوشبو نہیں، لیکن آئی اپلائی اٹ. میں کہتی ہوں شاید یہ نیکی کاؤنٹ ہو جائے. باتھ روم میں گھسنا، باتھ روم سے نکلنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دعائیں جو آپ نے کرنی ہے، یہ سب ہم لوگ جب کریں گے پھر بھی ہمارا پلڑا بھاری ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے پلڑوں کو بھاری کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اچھے عیش میں ہوں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا یعنی گڈ ڈیڈز میں تو دے ول بی ان ہاویہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ وی آر بلیورس الحمدللہ. آپ اپنے آپ کو یہی سوچیں کہ وی آر بلیورس، لیکن دس شوڈ ناٹ میک یو پراؤڈ، اٹ شوڈ ناٹ میک یو کنسیٹڈ. اس میں ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اللہ کا بلیسنگز ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، ہمیں دین کا علم عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائی، ہم دین لرن کر رہے ہیں فرام کریڈل ٹو گریو. تو ہم اپنے آپ کو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر لیں. بس دس از اٹ. اور رمضان ہے تو رمضان میں کوشش کریں، اور خاص کر رمضان میں زیادہ کوشش کریں، ایکسٹرا تھوڑی کر لیں. ابھی کسی نے سوال پوچھا کہ جب ہم ایکسٹرا کوئی چیز شروع کرتے ہیں رمضان میں، سمجھو کہ میں کہہ رہی ہوں چلو میں ایک ایکسٹرا نفل پڑھ لوں یا میں ایکسٹرا یہ تسبیح پڑھ لوں، تو ڈز اٹ بیکم obligatory؟ نو اٹ ڈزنٹ بیکم obligatory unless you say کہ بھائی میں یہ منت کرتی ہوں کہ میں اپنی ساری عمر میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اپنا وعدہ کر لیا جو کرنا ہی نہیں چاہیے. Why do you want to do that? Why do you want to do that? Because if you do that, that means کہ آپ اس پہ باؤنڈ ہو گئے نا. تو آپ ایسا just say I'll try to do my best. جتنے ہم جیسے ابھی وہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں جو کہ وہ، اور پھر اس کا تسبیح جو ہوتی ہے، اب میری تسبیح رہ جاتی ہے تو میں کہتی ہوں تسبیح میری ایک تسبیح آج رہ گئی. پھر مجھے ہوتا ہے، پھر میں کہتی ہوں تو کیا ہوا اگر ایک تسبیح رہ گئی تو باقی اتنی چیزیں کر لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ رمضان کا بیسٹ فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ اٹھا لیں. تو ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی ٹو ہیو دا کلاس نیکسٹ ٹیوزڈے. آپ سب کے کہنے سے میں آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ایز ویل. تو میری دعا کریں کہ میری بس میں پڑھائی کر سکوں، تیاری کر سکوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی یہ میرا بند ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you next week. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.